مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پچھلے درس میں اہدنا الصراط المستقیم پر مختصر انداز میں گفتگو ہوئی۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ صراط مستقیم کی طرف بلانے والے کون ہوں گے اور صراط مستقیم سے منع کرنے والے کون ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنے سے اس کا ثمرہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ صرف یہی 3 باتیں آج کے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے کروں گا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے صراط مستقیم کی طرف بلانے والے انبیاء کرام، جیسے کہ سورۃ المؤمنون آیات نمبر 73 میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَإِنَّكَ، یقیناً آپ بلانے والے ہیں ان کو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کی طرف بلانے والی جماعت سب سے پہلی جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد پھر جو دوسری جماعت ہیں، انبیاء کرام کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے تابعدار ہیں، ان کا بھی یہی کام ہوگا۔ اور بھی بے شمار آیتیں ہیں، لیکن میں صرف اسی ایک آیت پر اکتفا کروں گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صراط مستقیم کی طرف بلانے والی جماعت سب سے پہلی جماعت انبیاء کرام کی جماعت، اور اس کے بعد انبیاء کرام کے جو ماننے والے ہیں، جو تابعدار ہیں، ان کا بھی یہی کام ہوگا۔ اب صراط مستقیم سے منع کرنے والے کون ہوں گے؟ تو سب سے پہلے شیطان ہوگا، دوسرے نمبر پر مشرکین ہوں گے، تیسرے نمبر پر جو بڑے بڑے سردار ہیں، کبرا وغیرہ، وہ ہوں گے، اور چوتھے نمبر پر علماء سو ہوں گے، 5ویں نمبر پر پیران سو، سو سے مراد ناکارہ۔ اب مشرکین، یہی سورۃ المؤمنون آیات نمبر 74 میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہی لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، از خود بھی ہٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ہٹانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں آیات نمبر 16 میں موجود ہے کہ صراط مستقیم سے منع کرنے والے ان میں سے شیطان بھی ہیں، جیسے کہ شیطان نے فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اللہ، میں آپ کے بندوں کے طاق میں رہوں گا، آپ کے صراط مستقیم پہ بیٹھا رہوں گا، ان کے طاق میں لگا رہوں گا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔
اور آگے فرمایا میں ان کے پاس آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے جانب سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کسی موقع پر اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ آگے آنے سے مراد کیا ہے، پیچھے آنے سے کیا مراد ہیں، دائیں طرف سے کیا مراد ہیں، بائیں طرف سے کیا مراد ہیں۔ تو یاد رکھیں صراط مستقیم سے منع کرنے والے یہ شیطان، اسی طرح صراط مستقیم سے منع کرنے والے جو ہیں وہ ہیں قبراء، جو بڑے بڑے نواب، جاگیردار، وڈیرے وغیرہ، یہ لوگ صراط مستقیم سے منع کرنے والے ہیں، اور سورۃ احزاب آیات نمبر 67 کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح صراط مستقیم سے منع کرنے والے جو ہیں وہ ہوں گے علماء سوء اور پیران سوء، یعنی ناکارہ علماء، اسی طرح ناکارہ پیر۔ اب لازمی بات ہے یہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدوں کو صراط مستقیم سے دور رکھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ صراط مستقیم پر آ جائیں تو ہمارا جو معاملہ ہے یہ سب کے سب ٹپ پڑ جائے گا، سب کے سب بند ہو جائے گا۔ تو سورۃ توبہ آیات نمبر 34 میں اللہ کریم ان کے متعلق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، بہت سے علماء سوء، بہت سے پیران سوء لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناجائز طور طریقے پر۔ اللہ کھانے دو، وہ کھا رہے ہیں تو کھانے دو۔ اللہ فرماتے ہیں مال بھی کھا رہے ہیں، لیکن مال کھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صراط مستقیم سے منع بھی کر رہے ہیں، صراط مستقیم سے روک بھی رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہم جو حق پرست علماء ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، جو حق پرست پیر ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں جو حق پرست علماء یا پیر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کریم ان کے قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ کریم ان کی زندگیوں میں خیر اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ منع کرنے والے ہو گئے۔ اب صراط مستقیم پر جب چلو گے تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ تو سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 123 میں موجود ہے فلا یضل ولا یشقی، نہ تو آپ گمراہ ہوں گے دنیا میں، فلا یضل یعنی فی الدنیا، ولا یشقی اے فی الآخرہ، نہ دنیا میں آپ گمراہ ہوگے اور نہ آخرت میں آپ بدبخت یعنی نامراد ہوگے۔ تو یاد رکھیں یہ تھے مختصر انداز میں آپ کے سامنے صراط مستقیم کی طرف بلانے والے کون، صراط مستقیم سے روکنے والے کون، اور صراط مستقیم پر چلنے کا جب آپ چلو گے تو اس پر ثمرہ کیا ہوگا، تو وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔